کیا تم نے کبھی سوچا ہے ایک ایسی قوم کے بارے میں جو پہاڑوں کو تراش کر اپنے لیے محل بناتی تھی، جو ہنستے ہوئے کہتی تھی زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے؟ لیکن جب آسمان سے حکم آیا تو ان کے بنائے ہوئے محل مٹی کے نیچے دفن ہو گئے۔ حضرت نوح کے بعد ایک قوم پیدا ہوئی، قوم عاد۔ یہ لوگ یمن اور عمان کے درمیان احقاف نامی ریتیلے علاقے میں رہتے تھے۔ ان کا شہر تھا العماد، ستونوں والا شہر جو آسمان سے باتیں کرتا تھا۔ یہ لوگ نہ صرف قداور تھے بلکہ جسمانی طور پر بھی بہت طاقتور تھے۔ ان کے قد بادلوں کو چھو لیتے اور ان کا غرور آسمان کو چیرتا محسوس ہوتا ہے۔ وہ کہتے تھے ہم ہی زمین کے وارث ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ رات کو ان کے شہر کی روشنی دور دور تک چمکتی، ان کے گھوڑوں کی ٹاپ سے زمین گونجتی، گویا ان کا شہر زمین پر ایک تاج ہو۔ ان کے محلوں میں ایک ہی نعرہ گونجتا تھا، ہم جیسے لوگ دوبارہ کبھی پیدا نہیں ہوں گے۔ بچے بچپن سے ہی وزنی پتھر اٹھا کر اپنی طاقت دکھاتے اور بڑے فخر سے کہتے۔ قوم عاد کا ایک عجیب عقیدہ یہ بھی تھا کہ ہوا ان کی غلام ہے، جو جوان وادی میں کھڑے ہو کر ہاتھ ہلاتے اور کہتے دیکھو وہ ہمارے جسم کے پیچھے چلتی ہے۔ بزرگ کہتے تھے ہمارے باپ دادا ہوا کا رخ بدل دیتے تھے، ہمیں کون روک سکتا ہے؟ جب کبھی دور سے طوفان آتا نظر آتا تو ہنس کر کہتے یہ ہم پر نہیں ہمارے دشمنوں پر پڑے گا۔ انہیں معلوم نہیں تھا یہ ہوا ان کی دشمن بن چکی ہے۔ وقت گزرتا گیا، ان کا غرور بڑھتا گیا، اور جب غرور حد سے بڑھ جائے تو اللہ اپنا نبی بھیجتا ہے۔ اللہ نے ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ وہ کہتے اے میری قوم، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کیا تو چاہتا ہے ہم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیں؟ ہم طاقتور ہیں، ہمیں کوئی چھو نہیں سکتا۔ میں تمہیں اس عذاب سے ڈنا رہا ہوں جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اگر جن دلوں میں غرور بیٹھ جائے وہاں نصیحت پتھر سے ٹکرا کر ٹوٹ جاتی ہے۔ اگر تیری بات سچی ہوتی تو ہمارے محل کب کے گر چکے ہوتے۔ یہ تو پہاڑوں کی آواز ہے۔ یہ رحمت نہیں، تنبیہ ہے۔ دوسری رات زمین ہلکی سی کانپی، جانور بے چین ہوئے، مگر لوگ ہنس پڑے۔ زمین بھی ہماری طاقت سے ڈرتی ہے۔ انہیں معلوم نہ تھا کہ یہ زمین کا آخری احتجاج ہے۔ پھر اللہ کا فیصلہ نازل ہوا۔ سب سے پہلے ان پر قحط آیا۔ 3 سال تک ایک بوند بارش نہ برسی، ندی نالے خشک، باغ تباہ، زمین پتھر بن گئی۔ پہلا سال آیا تو کہنے لگے یہ تو معمولی سی بات ہے۔ دوسرا سال آیا تو ان کی زبانیں پیاس سے سوکھ گئی، خالی مٹکے دیواروں سے ٹکراتے جانور گرنے لگے۔ تیسرے سال وہ ہنسی وغیرہ غرور وہ آوازیں سب گم ہو گئیں۔ وہ جب ہود علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے بس اتنا کہا اب عذاب قریب آ چکا ہے۔ ایک دن آسمان سے 3 بادل نمودار ہوئے، ایک سرخ، ایک سفید، ایک کالا۔ فرشتے نے پکارا اے قوم عاد، ان میں سے ایک بادل چن لو۔ کالا، اس میں بارش ہے، رحمت ہے۔
انہیں معلوم نہ تھا اس بادل میں رحمت نہیں قہر چھپا تھا۔ آسمان سیاہ ہو گیا، ہوا ٹھنڈی ہوئی، لوگ خوشی سے ناچنے لگے کہ بارش آ گئی، مگر یہ بارش نہیں تھی، عذاب کا طوفان تھا۔ پہلا جھونکا آیا، ریت اور پتھر اڑ گئے، دوسرا جھونکا، درخت جڑوں سمیت اکڑ کر گئے، تیسرا جھونکا، انسان فضا میں اچھلنے لگے، ان کے عظیم محل، ستونوں والے شہر، ان کا غرور، سب کچھ ہوا میں بکھر گیا۔ 7 راتیں اور 8 دن آسمان گرجتا رہا، لرزتی رہی، اور قوم عاد کا نام و نشان مٹ گیا۔ قرآن کہتا ہے انہیں ایک سخت تیز و تند آندھی نے تباہ کر دیا جو 7 رات اور 8 دن ان پر مسلسل چلتی رہی۔ جب ہوا رکی تو صرف سناٹا رہ گیا، ریت کا سمندر اور گرے ہوئے خالی تنوں جیسی لاشیں۔ مگر وہ چند لوگ جو ہود علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے، اللہ نے انہیں پہاڑ کی ایک غار میں پناہ دی اور بچا لیا۔ غرور کا انجام ہمیشہ تباہی ہے اور اللہ کی نافرمانی ہلاکت۔